اسلامی سال کا آخری اور 12واں مہینہ ذوالحجہ کہلاتا ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ بڑا اہم ہے۔ ذوالحج کے ابتدائی 10 دن جنہیں ایام العشر کہا گیا ہے، یہ بھی بڑی فضیلت کے حامل ہیں، اور اس ماہ مبارک میں کئی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مسلمان ان عبادات کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاتے ہیں، محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ کوئی حج کی عبادت میں سرگرداں رہتا ہے تو کوئی قربانی کی عبادت میں مصروف ہے۔ قرآن کریم کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ یہ بڑی اہم راتیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور یہ سال کے سب سے زیادہ افضل ترین دن ہیں۔ ان 10 ایام کی عبادات اور اعمال اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ بطور خاص ان ایام میں انسان نیک اعمال کرتے رہے، جس عمل کی بھی توفیق ملے اس توفیق کو انسان غنیمت سمجھے، پیچھے نہ ہٹے۔ یہی دنیا و آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہیں۔ کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھے، نہ معلوم کہ اللہ کے ہاں کس عمل کی قبولیت ہو جائے اور انسان کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا، ہاں، اس آدمی کا جہاد جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلا اور پھر واپس نہ ہوا، ان دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو جس میں مال و جان سب اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے اور جہاد کرنے والا مرتبہ شہادت پا جائے تو وہ جہاد البتہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ محبوب ہے، لیکن وہ جہاد جس میں شہادت نہ ہو، وہ جہاد بھی ان 10 دنوں کے عام نیک اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث پاک سے ان 10 دنوں کی عظمت و شان کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اعمال اس اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ بہت ہی زیادہ برگزیدہ اور باعظمت دن یعنی یوم عرفہ حج کا دن ان ہی دنوں میں آتا ہے، اور افعال حج بھی ان ہی ایام میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں، ان ایام میں ایک دن کا روزہ اللہ کے ہاں ثواب میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جس قدر ممکن ہو عبادات کریں، خصوصاً رات کے اوقات۔ رات کا آخری حصہ اس میں جس سے عبادت کی توفیق مل جائے، وہ اگرچہ 2 رکعت نفل نماز ہی کیوں نہ ہو، بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں دن میں روزہ رکھیں اور رات میں جس قدر ممکن ہو عبادت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ خود رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات علیہم السلام نقل فرماتی ہیں کہ آپ 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، پھر ان دنوں میں 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ، اس دن کا روزہ بطور خاص بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ دوسری روایت میں ہے، ان ایام میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ ایام تحلیل، تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں، اور بعض روایات میں تحمید یعنی الحمدللہ پڑھنے کا حکم بھی آیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان ایام میں ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، چاہے یہ ذکر و اذکار ہوں، قرآن کی تلاوت ہو یا درود پاک کا پڑھنا ہو۔ ان ایام میں اگر کوئی آدمی باقی دنوں میں روزے کا اہتمام نہ بھی کر سکے تو کم از کم 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم، ترمذی اور دیگر کتابوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور اس کے پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی یوم عرفہ ایک دن کا روزہ اتنا بابرکت ہے، 2 سالوں کے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شان کریمی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کے یہ 10 دن بڑے مقدس، محترم اور عظمت و شان والے ہیں۔ ان دنوں میں اعمال بطور خاص
اللہ کے یہاں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، لہٰذا ان ایام میں روزوں، عبادات، نوافل، ذکر، تلاوت کا اہتمام بطور خاص کرنا چاہیے۔ دوستو، آپ اگر اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔